أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحياء من الإيمان. گرامی قدر احباب ذی وقار، ہمارا معاشرہ چونکہ غیر اسلامی معاشرہ ہے، اگر غیر اسلامی نہ سمجھیں تو کم از کم نام نہاد مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہو چکی ہیں جن کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ ہمارا سماج اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ہماری اخلاقی روایات اس کی اجازت دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہے ویلنٹائن ڈے۔ بے حیائی کا ایک نام جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کب، کیوں اور کیسے شروع ہوا، یہ ایک الگ بات ہے۔ میں صرف حدیث کی روح سے ایک بات آج کے درس میں ذکر کر کے اجازت چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس بھی ایک آنے والا آیا اور آگے آقا کریم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ پیارے محبوب، میں اسلام قبول کر لوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ آقا کریم علیہ السلام بڑے صبر والے تھے۔ آقا کریم نے اس کی بات سنی۔ آقا کریم فرماتے ہیں بتا دو تیری کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگا شرط یہ ہے کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، باقی سب گناہ چھوڑ دوں گا۔ کسی کے جسم کو چھو لینے کے لیے، کسی کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد، جو محنت کی جاتی ہے، اس نام نہاد محبت کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پیارے محبوب، میں جسم چھونا نہیں چھوڑ سکتا، باقی سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ کلمہ پڑھا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کے چہرے غصے کی وجہ سے سرخ ہو گئے کہ یہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے بات کس طرح کی کر رہا ہے۔ صحابہ نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ۔ صحابہ رک گئے، بیٹھ گئے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، بتا یہ جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے کسی کی بہن کے لیے، کیا تو اس چیز کو اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا؟ وہ فوراً فٹ سے کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب، آپ پر میرے والدین قربان ہوں، میں قربان ہو جاؤں، میں اپنی بہن کے لیے یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے اسے درد مندانہ ایک جواب دیا تھا کہ جس بہن کے ساتھ تو یہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ جو کسی کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو، جو کسی کی خالہ کے ساتھ، ایک روایت میں آتا ہے جو تو کسی کی پھوپھو کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے جو تو کسی کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، کیا تو وہ گناہ اپنی خالہ، اپنی پھوپھو، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ماں، 5 رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں بتا یہی گناہ تو اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی خالہ، اپنی پھوپھو کے ساتھ کرنا پسند کرے گا؟ کہتا ہے پیارے محبوب، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کہ غیرت کے نام پہ باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، وہی باپ اگر کسی کی بیٹی بہن کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اندر تھام کے پھرے تو جائز ہے،
لیکن اگر اس کے گھر میں آ کے اس کی بیٹی، اس کی بہو، اس کی پھپھو، اس کی خالہ، اسی کی بیوی کی انگلی کو کوئی پکڑے تو وہ کہتا ہے غیرت کے نام پہ مار دیا ہے۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے اسے پوچھا تو وہ کہتا ہے پیارے محبوب ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے محبت کے ساتھ اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور آقا کریم فرماتے ہیں میرے اللہ یہ بات سمجھ گیا، اسے معاف کر دے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی اس بندے کی نظر کو ہمارا دیکھا ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام ایک پاکیزہ معاشرے کا درس دیتا ہے، پاکیزگی کا درس ہے، پاکیزہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے، عزت دیتا ہے بہو کو، بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو، ماں کو، بھائی کو، باپ کو۔ تو لہذا ہم دنیا کائنات کے اندر یہ رائے جو کفر کے نظام کو چھوڑ کر جس نظام میں غیرت کا جنازہ دے، اخلاقیات گر جائے، اس نظام کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔